من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى صدق اللہ العظیم. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 18 تک ہمارا درس ہوا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے 17 نمبر آیت سے واقعہ شروع ہوا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ. اللہ کریم کو تو سب پتہ ہے، لیکن اس کو کہ باتوں سے مانوس ہے، خوف دور ہو جائے، تو بولا آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام یہ میرا عصایا اور میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اسے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں اور بھی بہت سارے کام ہیں. تو اب یہاں پہ اللہ کریم نے فرمایا اس عصا کو ڈال دے. قالا، اللہ نے فرمایا القہا، ڈال دے اس عصا کو اے موسیٰ علیہ السلام. فالقاہا، موسیٰ علیہ السلام جیسے اللہ کا حکم سنا عصا کو ڈال دیا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو ڈال دیا تو اچانک وہ سانپ بن گیا جو دوڑنے لگا. تسعیٰ قال خذها، پھر اللہ نے حکم دیا اس کو پکڑ لو. وَلَا تَخَفْ، ڈریے نہیں. سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ہم اسے دوبارہ اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے. اس آیت اور ان کے تمام 21 نمبر آیت تک اس کا خلاصہ ہے کہ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ حکم فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اس عصا کو زمین پر ڈال دو تاکہ تم اس کی شان دیکھ سکو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مبارکہ زمین پر ڈال دی. وہ اچانک سانپ بن کر تیزی سے دوڑنے لگا اور اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو کھانے لگا. یہ حال دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام گھبرانے لگے اور طبی طور پر وہ خوف زدہ ہوا. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اسے پکڑو اور ان سے ڈرو نہیں، ہم اسے دوبارہ پہلی حالت پر لوٹا دیں گے. یہ سنتی ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف جاتا رہا حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس کے منہ میں ڈال دیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ لگتے ہی وہ پہلی طرح عصا بن گیا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو اچانک وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا. جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اس وقت ان کے عصا کو سانپ بنائے جانے کی مفسرین نے مختلف حکمتیں بیان کی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عصا کو اس لیے سانپ بنایا تاکہ ان کا معجزہ ہو جس سے ان کی نبوت کو پہچانا جائے. اور نمبر 2 اس مقام پر عصا کو سانپ اس لیے بنایا گیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا پہلے سے مشاہدہ کر لیں، اور جب فرعون کے سامنے یہ عصا سانپ بنے تو موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر خوفزدہ نہ ہو، پہلے سے تجربہ ہو کہ یہ ایسے نہیں ہے. لیکن ایک تو جادو والے ہوتے ہیں، وہ ایسے نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کی قدرت وہ تھا. اس لیے تو جادوگروں نے جب اس کو دیکھا کہ ان کے سانپ وغیرہ کھائے، انہوں نے بولی یہ جادو نہیں ہے، جادو میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. یہ تو کچھ عجیب سا معاملہ تھا. وَدْمُمْ، اور اب اس کے بعد فرمایا وَدْمُمْ لیجیے یَدَکَ إِلَىٰ جَنَاحَکَ، اپنے ہاتھ کو بازو کے ساتھ تخرج نکالیے بیضاء من غیر سوء، ہاتھ کو ایسے کریں، دائیں ہاتھ کو پھر نکالیں، وہ بغیر کسی تکلیف کے بالکل سفید چمکنے والا. اور یہ آپ کی دوسری نشانی ہے، اپنے ہاتھ کو اپنے بازو سے ملاؤ بغیر کسی مرض کے، خوب سفید ہو کر ایک اور معجزہ بن کر نکلے گا. اور اپنے ہاتھ کو اپنے بازو سے ملا لو. اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور معجزہ عطا فرمایا جس کے بارے میں یہاں ارشاد ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں بازو کے بغل کے نیچے ملا کر نکالیے تو وہ ہاتھ سفید، یہاں سے ایسے نکالو گے تو وہ سورج کے طرف چمکتا ہوا نگاہوں کو حیران کر دے گا، اور کسی مرض کے بغیر
یہ سفید ہو کر نکلے گا۔ اور یہ عصا کے بعد آپ کی نبوت کی صداقت کی ایک اور نشانی ہے، اسے بھی لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارکہ سے رات میں چاند اور دن میں سورج کی طرف روشنی ظاہر ہوتی تھی، یہ اللہ کی قدرت تھی۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنا دست مبارک بغل کے نیچے کر بازو سے ملا لیتے، وہ دست مبارکہ اقدس اپنی سابقہ حالت پہ آ رہے، ایسے مرتبہ کیا یوں ہو گیا پھر کیسے ہی ہو گیا، ایسے سفیدی نہیں، وہ ایسے سفیدی کی روشنی روشنی۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ یعنی اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کو عصا سام بن جانے اور ہاتھ روشن ہو جانے کے دو معجزے اس لیے عطا کیے تاکہ ان کے ذریعے ہم آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں کہ ہماری قدرت کی نشانیاں دیکھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، کہ اپنی بڑی نشانیوں میں سے آپ کو دکھائے۔ اور پیارے عقائد و جہان رحمت عالم کے بارے میں لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، سورہ نجم آیت نمبر 18 میں، اور بے شک اس نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی۔ تو ان میں فرق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بڑی بڑی نشانیاں دکھائی گئی ان کا تعلق فقط زمین کے عجائبات سے ہے۔ پیارے عقائد و جہان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کی جو بڑی نشانیاں دیکھی ان کا تعلق زمین کے عجائبات سے بھی ہے اور آسمانوں کے عجائبات سے بھی ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، یہ معجزات تیاری ہو گئی، فرعون کے پاس جا کہ وہ سرکش ہو گیا۔ ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام تم ہمارے رسول ہو کر فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا اور کفر میں حد سے گزر گیا اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ حقیقت میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے تمام ماننے والوں کی طرف بھیجا گیا تھا، البتہ فرعون کو خاص طور پر ذکر کرنے کی وجہ ہے کہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور کفر میں حد سے گزر گیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر روانہ ہوتے ایک دعا کرتے، دعا کرتے ہیں ربی، اے میرے رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے، مجھے قوت دے دے، قوت گویائی دے، مجھے بہادری دے دے، سینے کو کھول دے میں بڑے راز، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دے، اللہ کمزور ہوں، واحلل عقدۃ من لسانی، اور جو میری زبان میں جو گرا ہے جو لکنت ہے اس کو بھی کھول دے کہ بیان فصاحت بلاغت کے ساتھ کر سکوں، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھیں۔ تو اس آیت اور اس کے تمام 28 نمبر آیات تک اس کا خلاصہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو سرکش فرعون کے طرف جانے کا حکم دیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام جان گئے کہ انہیں ایک عظیم کام کا پابند کیا گیا ہے جس کے لیے سینہ کشادہ ہونے کی حاجت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب کریم، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور اسے رسالت کا بوجھ اٹھانے کے لیے وسیع فرما دے اور اسباب پیدا فرما کر دیگر رکاوٹیں ختم کر کے میرے لیے میرا وہ کام آسان فرما دے جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، اور میرے زبان کی گرہ کھول دے جو بچپن میں آگ کا انگارہ منہ میں رکھ لینے سے پڑ گئی تھی وہ لکنت، وہ گرا، تاکہ وہ لوگ رسالت کی تبلیغ کے وقت میری بات خوب انداز سے بلاغت فصاحت سے سمجھے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی لکنت گرا کو کھول دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہونے کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں ایک دن فرعون نے آپ کو اٹھایا تو آپ نے ان کی داڑھی پکڑ کر اس کے منہ پر زوردار تماچا مارا۔ اللہ والوں کی شان اللہ نے دکھایا کہ دیکھ تمہیں پتہ بھی چل جائے، ایسا نہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ چھوٹا بچہ پھر ایسا انداز سے مارنا، بچہ تو ایسے نہیں مارتا نا۔ اور وہ اس کو غصہ آیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، بڑی کوشش کی، لیکن یہ دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے بادشاہ یہ بھی بچہ ہے، اسی کیا سمجھ، اگر تو تجربہ کرنا چاہے تو تجربہ کر لے، امتحان لے لے۔ اس تجربے کے لیے ایک تشت میں آگ اور ایک تشت میں ایک
کنڈول میں یا ایک پیالے میں یا ایک برتن میں سرخ یاقوت آپ کے سامنے پیش کریں اور ایک میں انگارہ، تو آپ موسیٰ علیہ السلام نے یاقوت لینا چاہا، مگر فرشتے جبریل نے آپ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ انگارے پر رکھ دیا اور وہ انگارہ آپ کے منہ میں دے دیا۔ اس زبان سے زبان مبارکہ میں وہ لکنت پیدا ہو گئی، جلن آ گئی۔ تو دعا کرتا ہے کہ یہ بھی میری یہ مشکلیں دور فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر، ایک مددگار بنا دے، ہارون۔ اور وہ ہارون علیہ السلام میرے بھائی آخی اشدد بھی عذری، اور میرے بھائی ہارون کو اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط فرما ہوا، اشرک فی امری۔ اب دعا کیسے پیاری دعا ہے، اور میرے کام میں اس کو شریک کر دے، تاکہ کہ نسبحک کثیرا، تاکہ ہم بکثرت تیری پاکی بیان کریں، ونذکرک کثیرا، اور تجھے کثرت سے یاد کریں، انک کنت بنا بصیرا، اور بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس آیت اور اس کے بعد والی 6 آیتوں کا خلاصہ 35 نمبر آیت تک یہ اس کا خلاصہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مزید دعا کی، میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے جو میرا معاون اور معتمد ہو، اور وہ میرا بھائی ہارون ہے، اس کے ذریعے میری کمر مضبوط فرما، اور اس سے رسالت کی تبلیغ اور نبوت کے کام میں میرا شریک کر دے، تاکہ ہم بکثرت تیری پاکی بیان کریں نمازوں میں، اور نمازوں کے علاوہ بھی بکثرت تیرا ذکر کریں۔ بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے احوالوں کو جانتا ہے۔ تو ان میں یہ چند باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1 کہ بارگاہ الہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبوت جیسے عظیم منصبت عطا فرمائی۔ نمبر 2 اپنے عزیز کو اپنا جانشین بنانا حرام نہیں، اصل مدار اہلیت پر ہے۔ اگر اولاد اہل ہے تو اسے جانشین بنانا درست ہے، کہ اہل آدمی کا اولاد ہونا کوئی ایسا جرم نہیں کہ اس سے جانشین نہ بنایا جا سکے۔ ہاں کسی خارجی وجہ سے یہ فعل نہ کیا جائے تو وہ جدا بات ہے، وہ الگ بات ہے۔ اس معاملے میں لوگوں کو آرائیں بہت ہی افراط اور تفریط کی شکار ہے اور ناسمجھ ہے کہ اپنا کیوں بنایا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اپنا دشمن ہے، بالفرض ایک شخص ہے، وہ قابل کام کر، اس کے بیٹے میں یہ اہلیت ہے، تو لوگوں کے جو جہالت کی وجہ سے ہے کہ بیٹا کیوں بنے، بھئی کیا خرابی کیا ہے، تو یہ ایک جہالت کا اندر، اگر اہل نہیں تو کیوں بنے، وہ تو پھر غیر شرعی ہے نا، وہ قابل نہیں ہے تو کیوں بنا رہے ہیں۔ لیکن اگر اہل ہے، دنیا والے بہرحال یہ نہیں چھوڑتے۔ میں نے تو ایسے دیکھا کہ ایک امام قابل ترین امام ہے، اس کا بیٹا بھی مفتی عالم بنا، محلے والے بولے نہیں یہ نہیں پڑھائے گا نماز، بھائی کیوں، یہ ہمارے ہاں بڑا ہوا ہے، یہ تو گلیوں میں گم، انا للہ و انا، یعنی اپنی جہالت ایسے ظاہر کر رہے ہیں، یہ تیرا بیٹا نہیں پڑھائے گا۔ یہ ہمارے ساتھ ایسے مسجد میں ہوا ہے، اس کا بیٹا عالم ہوا، بولا نہیں نماز نہیں پڑھائے گا، بعض تو یہاں تک بولے اذان بھی نہیں دے، یہ کیوں، بھئی ہمارے سامنے پڑا ہوا، یعنی ایک جہالت کا ایک حد ہے نا، بھئی یہ کون سا طریقہ ہے۔ بس یہ ہم نے یہ جو مفسر کہتے ہیں نا کہ اس میں لوگ بڑے انتہائی خطرناک حد تک گئے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں نہیں اب یہ نہیں بنے گا بھائی۔ اچھا دنیا میں معاملے میں یہ رکاوٹیں نہیں ہے کہ فوجی ہے تو بیٹا فوج بن گیا، پولیس ہے تو وہ اس میں کوئی رکاوٹیں نہیں۔ دین معاملے میں بڑا وہ تو ہم نے تو پوری زندگی گزاری، بیٹا قابل بنا، نہیں یہ بیٹا قابل بنا، لیکن اب چونکہ بس یہ آپ کو ایک نئی بات بتا رہا ہوں کہ علماء سے اتنے لوگوں کو نفرت ہے، اگر اس کا بیٹا اس قابل بنا تو بولے نہیں اب یہ نہیں آئے گا۔ ایک تو الگ بات ہے کہ وہ عالم دین طاقتور ہے، اس کے پاس ہولڈ ہے، وہ بنا لے، وہ الگ ہے، لیکن اگر عوام کی بس ہے وہ کہتے نہیں بس اب تو نے اتنا وقت گزارا، اب تو چھٹی کر جا، ویسے تو نے اتنے دل دکھائے، ہمیں نمازیں پڑھائی، ہمیں روزے رکھوائے، ہمیں زکوٰۃ دلوائے، ہمیں بہت سارے کام
ڈاکٹروں نے جتنی دوائیاں دی ہیں، آپریشن کیے، ان سے راضی. مولوی نے اگر کڑوی باتیں کی ہیں کہ یار تو نے ہمیں جو ہے نا حرام خور بولا، بھائی ہم نے حرام خور کو حرام خور، بے نمازی کو بے نمازی بولا. منافقین کے انداز پہ چلنے والوں کو ہم نے ایسے نہیں کہ کسی کی طرف نشانہ کہا، ہم نے بولا جس کے اندر یہ کردار ہے وہ منافق ہے، جن کا اندر یہ کردار ہے وہ وقت کا فرعون ہے، بھلے وہ کلمہ پڑھے کوئی فائدہ نہیں ہے. کردار سے انسان کا پتہ چلتا ہے، بولنے سے نہیں. بولے تو کوئی کچھ بھی بولے گا. عصبیت فرقواریت کر رہا ہے وہ حضور کے دین سے نہیں ہے. اگر رسول اللہ کی امت سے محبت کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، تو یہ کیا شان والا ہے. رسول اللہ کی امت سے لوگوں سے محبت کرو، اپنی لسانیت، عصبیت، خاندانیت اس سے نہیں کرو، یہ دین سے نکل جاؤ گے. کام تو آپ بھی کریں. اگر میں بلوچ سپیکنگ ہوں، میں کہہ دوں کہ میں اس علاقے ان بلوچوں کو جمع کروں گا، باقی سب کو نکالوں گا، یہ کروں، کام تو کر رہا ہوں، لیکن کھودا پہاڑ نکلا چوہا. بربادی. کام بھی کیا، زندگی بھی ختم. اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا. بولا تو اگر یہ کہہ دیتا کہ نہیں اللہ کے بندے رسول اللہ کی امت کے لیے بھاگ دوڑ کروں گا، کام تو ویسے بھی کر رہا تھا. تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں لوگوں کے آرائے میں بہت افراط اور تفریط پایا جاتا ہے، لہذا ان اعتدال کی رائے اختیار کرنی چاہیے کہ اگر وہ قابل ہو تو اسے اپنا جانشین بنایا جائے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے قوت اور مدد حاصل کرنا نہ توکل کے خلاف ہے اور نہ توحید کے منافی ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ہیں نا، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، تم ہارون علیہ السلام کو کیوں مار. جیسے اس طرح آج کے اس دور میں کنویں کے مینڈوں کا نظریہ سمجھ رہے ہو نا، وہ کہتے نہیں کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. ارے قرآن پاک تو پڑھو بھائی، اس میں کتنے اللہ والوں نے ہمیشہ مدد مانگی. اللہ اپنے طرف سے کسی مددگار کو، مکے میں لوگ پھنسے ہوئے تھے، صحابہ کہتے یا اللہ اپنے طرف سے کسی مددگار کو بھیج دے. حضور علیہ السلام صحابہ گئے، ان کو سب کو مشکل سے چھڑانے والا اللہ ہے، لیکن وسیلہ تو ہے نا. مددگار کوئی نہ کوئی تو آپ کا بنے گا. حقیقت میں مددگار اللہ نہیں ہو کیا. نمبر 4، بہترین اور قابل لوگوں کی صحبت اختیار کرنا اور انہیں اپنا وزیر بنانا انبیاء کرام کا پسندیدہ عمل. نمبر 5، اپنی رائے کو حرف آخر سمجھنا اور اپنی قوت و شوکت پر غرور کرنا درست نہیں. نمبر 6، جو چیز اپنے لیے پسند ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرنی چاہیے. احب للناس ما تحب لنفسک. نمبر 7، نیکیاں زیادہ کرنے کے معاملے میں نیک آدمی کی صحبت اختیار کرنے کا بڑا دخل ہے. نیک آپ کو نیک بنائیں گے اور ہیرونی تمہیں ہیرونی بنائے گا. جس کے ساتھ چلو گے وہ تمہیں اس رنگ میں رنگے گا. نمبر 8 آخری، اللہ تعالیٰ کا ذکر جماعت کے ساتھ مل کر کرنا، بزرگوں کے پاس بیٹھ کر کرنا بہت بہتر ہے. تو کل پھر انشاءاللہ پڑھیں گے قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. اللہ کریم نے فرمایا اے موسیٰ تیرا سوال تجھے، جو تو نے مانگے ہم نے دے دی. انبیاء کی تو بڑی شان ہے. اللہ والے بھی، بخاری کی حدیث ہے، مجھ سے جو بھی مانگتا ہے میں عطا کرتا. مسلمان جس کی صاف زبان ہو، مسلمان ہو، نام کا نہیں عمل نظریات کا مسلمان ہو، اس کا سوال رد نہیں ہوتا. یہ قرآن و حدیث کے حوالے سے ہم بتاتے ہیں. اگرچہ ضروری نہیں کہ وہ چیز ہی ملے گی. کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس چیز سے ہٹ کر اچھی چیز دے دیتا ہے، کبھی اس کا وہ چیز جو ہے نا وہ محفوظ مانگا. اب قرآن میں ہے نا کہ اجیب دعوت الداعی. یہ سورہ بقرہ کی 186 غالباً ہو، وہاں سورہ مومن کی 60 یا 61 نمبر آیت ہے کہ مجھ سے مانگو میں وہی دوں گا. تو قیامت کے دن مانگنے والے خوش ہوں گے کہ اتنے دعائیں کہ یہاں پہ جمع ہوئی. بعض اوقات دنیا میں انسان ایسی چیز مانگ لیتا ہے جو وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی. تو اس لیے اگر وہ نہ ملی تو یہ نہ کر کہ میری دعا قبول نہیں. کریم مولا سے دعا ہے ہمیں اپنی رضا عطا کرے. جتنے میرے بھائی بیٹے یہاں پہ آتے ہیں اللہ اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ آفات بلیات سے بچائے. ہم سب کو تکبر، حسد، کینہ، بغض سے بچائے. دوسرے مسلمانوں کے لیے اچھی سوچ رکھنے والے بنا دے. اللہ ہم میں سے جو نیکوکار ہے انہیں نیکیاں کرنے والے بنا، جو گناہگار خطا کار انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.